بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ولو امتنع، زمین بھی مالک کی ہے، تخم بھی مالک کا ہے، اور تبلیغی کو کہا کہ یار اس میں یہ بیج وہ نصف گندم آپ کی ہوگی، نصف میرے۔ تبلیغی نے محنت شروع کی، کانٹے بوٹیاں کاٹ کر زمین کو صاف کر دیا، پتھروں کو ہٹا دیا، ہل چلا دیا، پانی دے دیا۔ جب بیج بونے کا وقت آیا، میں نے کہا مزارعات میں نہیں کرنا چاہتا، میں نے انکار کیا۔ مزارعات تو ختم ہو گئی کیونکہ میں صاحب بزر ہوں، صاحب بزر کو اختیار ہے فرض عقد۔ اب تبلیغی کو اس محنت کا کچھ ملے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں فتویٰ میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ فتویٰ میں کیوں؟ اس کی اجرت تو بعض الخارج کی، اور خارج موجود ہی نہیں ہے تو اجرت کہاں سے لے گا؟ ہاں عند اللہ میں مجرم ہوں کہ ایک نیک آدمی سے میں نے کام لے لیا اور پھر ان کو رد کر دیا۔ مجھے چاہیے کہ اس کو خوش کروں، کچھ پیسے ان کو دے دوں، لیکن قاضی اور مفتی مجھے مجبور نہیں کر سکتا اجرت دینے پر۔ وَلَوْ امتنع رب الارض، رب ارض نے انکار کیا مزارعات سے، اس حال میں کہ بذر اس کی من قبلی ہی، وقد کرب المزارع الارض، اور مشقت کر چکا تھا تبلیغی کاشتکار زمین میں، فلا شیء له فی عمل الکرام، تو تبلیغی کو مشقت کے عمل کے بدلے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن کہا گیا ہے کہ یہ جو محروم ہے ھذا فی الحکم، یہ فتویٰ میں، اما فیما بینہ و بین اللہ، اور عرش مالک اور خدا کا معاملہ ہے، نُیَلْزِمُهُ، اما فیما بینہ و بین اللہ تعالی، عرش مالک اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملہ ہے، نُیَلْزِمُهُ، فرض ہے مالک پر استرضاء العامل، کہ تبلیغی متقی کو راضی کرے، لأنہ، کیونکہ میں نے غرہ، تبلیغی کو دھوکہ دے دیا، فی ذالک، میں نے کہا زمین آباد کرو کاشتکاری ہوگی، لیکن جب موقع ہے بیج ڈالنے کا میں نے انکار کر دیا، یہ دھوکہ ہے، اس لیے عند اللہ میں مجرم ہوں، میرا فرض ہے کہ میں تبلیغی کو راضی کروں۔ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَطَلَتِ الْمُزَارَعَةُ اعتباراً بالإجارة، میں نے تبلیغی کو زمین دے دی کاشتکاری پر، اور تبلیغی مرا، جب مرا تو آٹھوں میں ٹھک مزارعات فاسد ہوئی۔ کیوں؟ میرا اعتماد تبلیغی پر تھا، تبلیغی کے بیٹے پر نہیں ہے، جب نہیں ہے تو مزارعات فاسد ہو۔ یہ اس وقت کہ بیج بونے سے پہلے وہ مر جائے، اور اگر بیج بونے کے بعد مر جائے اور فصل ابھی کچی ہے تو اس صورت میں مالک کو کہا جائے گا کہ وہی جو تبلیغی کی اولاد ہے فصل پکنے تک وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے، اور شرط کے مطابق فصل تقسیم کرو۔ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، مالک اور کاشتکار میں سے ایک مرتا ہے، بطلت المزارعات، مزارعات باطل ہے، اعتباراً بالإجارة، قیاس اجارہ کے اوپر، میں نے زمین آپ کو ٹھیکے پر دے دی، آپ مر گئے تو ٹھیکہ ختم۔ وقد مر الوجہ، اور دلیل گزر چکی ہے جلد 40 کی کتاب الاجارات میں، وہ دلیل میں نے بیان کی کہ میرا اعتماد تبلیغی پر ہے، میں نے اس کو زمین دی تھی، اس کے بیٹوں پر نہیں ہے۔ فلو کان دفعها 3 سنین، اب میں نے تبلیغی کو زمین 3 سال کے لیے دے رکھی تھی، پہلے سال جب فصل اس نے اگائی، ابھی فصل کچی تھی کہ تبلیغی کا انتقال ہوا، تو دوسرے اور تیسرے سال کے لیے زراعت تو فسخ ہے، لیکن پہلے سال میں مالک کو کہا جائے گا کہ بھئی وہ رسا خدمت کریں گے، جب فصل پک جائے، کٹ جائے، شرط کے مطابق تقسیم ہوگی۔
فلو کان دفعها 3 سنین، میں نے زمین دے رکھی تھی 3 سال کے لیے، فلما نبت الزرع فی السنة الاولى، جب پہلے سال جو ہے فصل اگی، ولم یستسقط، اب اس کی کٹائی نہیں ہوئی تھی، حتی مات رب الارض، حتی کہ رب ارض مرا، نترک الارض فی ید المزارع، زمین چھوڑی جائے گی مزارع کے ہاتھ میں، حتی یستصحب الزرع، حتی کہ زرع کی کٹائی ہو جائے، ویقسم علی الشرط، اور شرط کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگی، وتنتقض المزارعات، اور مزارعات ٹوٹ جائے گی، فیما بقی من السنتین، دوسرے تیسری سال میں۔ پہلے سال تو ہم نے اس لیے چھوڑی کہ فصل کچی ہے، لأن فی ابقاء العقد، ہم نے جو عقد باقی چھوڑا پہلی سال میں، مراعاتا لحقین، تاکہ مالک اور کاشتکار کی فصل تباہ نہ ہو، بخلاف سنہ ثانی و ثالث کے، لأنه لیس ضررا بالعامل، وہاں عامل نے تخم ڈالا نہیں ہے، فیحافظ فیہما، تو دوسرے تیسری سال میں عمل کیا جائے گا علی القیاس، اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ کاشتکار مر جائے تو مزارعات ولو مات رب الارض، ولو چلو میں نے زمین دے دی تبلیغی کو، تبلیغی نے حل بھی چلایا، پانی بھی دے دیا، زمین بھی ہموار کیا، اب تخم نہیں پڑا تھا کہ میرا انتقال ہوا تو مزارعات فاسد، مزارعات منقوض۔ ولو مات، اگر مر جاتا ہے رب الارض قبل الزراعت، بعد ما کرب الارض، بعد اس کے کہ مزارع نے مشقت کی تھی زمین کا، وحفر الانہار، اور ان کی نہروں کی کھدائی کی، انتقضت المزارعہ، مزارعات ختم ہے، لأنه لیس فیہ ابطال مال علی المزارع، کیونکہ مزارع کا مال اس میں ہلاک نہیں، اس نے تو بھی تخم نہیں ڈالا، ولا شیء للعامل، اور عامل کو اجرت نہیں ملے گا بمقابلت ما عمل، جو مشقت اس نے اٹھائی، علی کما نبینہ انشاءاللہ تعالی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، یہ میری زمین تھی، میں نے تبلیغی کو دے دی کاشتکاری پر، اس نے جڑی بوٹی بھی کاٹی، پتھر بھی اٹھائے، زمین کو بھی ہموار کیا، پانی بھی دے دیا، ابھی تخم نہیں ڈالا تھا کہ سواتی نے مجھ پر دعویٰ کیا 1 لاکھ کا، اور میرے پاس پیسے نہیں تھی، یہ 1 لاکھ کی زمین ہے، تو قاضی یہ زمین بیچے گا، سواتی کو دے دے گا لاکھ کے بدلے، اور وہ جو مزارعات منعقد ہو چکی تھی وہ کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے گی، اور مزارع کو اپنی مشقت کے بدلے میں اجرت نہیں ملے گی۔ وَإِذَا فَسَخَتِ الْمُزَارَعَةُ، جب مزارعات فسخ ہو بدین قادح، ایسے دین کے ساتھ جو محیط ہو، لحق صاحب الارض، لحق، اور زمین بک گئی واسطے قرض صاحب ارض کے، فاحتاج الی بیعہا، وہ محتاج ہوئے اس کے بیچنے کو، فباع، اس نے بیچا، تو یہ جائز ہے جیسے اجارہ میں۔ ولیس للعامل ان یطالبہ، اور عامل مطالبہ نہیں کر سکتا بما کرب الارض وحفر الانحار بشیء، لان المنافع، کیونکہ مزدور کی خدمات انما تتقوم، اس کی قیمت لگ چکی تھی بالعقد، او انما قوم بالخارج، وہ قیمت کیا ہے؟ فصل ہے، فَإِذَا عَدَمَ الْخَارِج، جب خارج معدوم ہے، لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں نے یہ زمین تبلیغی کو دی، اس نے ہل چلا کر بیج بو کر فصل اگایا، اگانے کے بعد سواتی نے دعویٰ کیا تجھ پر میرا 1 لاکھ روپے ہے، میں مجبور ہو کر زمین بیچنا چاہتا ہوں، تو قاضی مجھے بیچنے سے روکے گا کہ مزارع کا حق ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر قاضی نے مجھے دین کے بدلے جیل ڈالا تھا تو مجھے نکالے گا، کیونکہ اب دین کی ادائیگی میں جو میں تاخیر کرتا ہوں میں معذور ہوں، زمین بک نہیں سکتی، مزارع کا حق وابستہ ہے، تو وہ مجھے جیل میں رکھے گا یا جیل سے نکالے گا؟ ہاں۔ ولو نبت الزرع، اگر فصل نکل آئے، ولم یستصحب، اب اس کی کٹائی نہیں ہوئی تھی، نو لم تبع الارض فی الدین، میری زمین سواتی کی دین میں نہیں بیچی جائے گی جب تک کٹائی نہ ہو زرع کا، لأن فی البیع، زمین بیچنے میں ابطال حق المزارع، ابطال حقی، اور اگر ہم سواتی کو کہے تاخیر کرو جب فصل کٹائی ہو تو اس کا ضرر نہیں ہے، اور تاخیر دین کا احوان من الابطال، وہ آسان ہے ابطال حق مزارع سے۔
اور اگر قاضی نے مجھے سواتی کے دین کے بدلے جیل ڈالا تھا تو نکالے گا مجھے قاضی من حبس جیل سے، ان کا نہ حبسہ بالدین، اگر اس نے مجھے دین کے بدلے جیل میں ڈالا تھا. کیوں؟ لأنه لم امتنع بيع الارض، جب زمین کا بیچنا ممتنع ہوا نو لم يكن هو ظالما، میں تاخیری دین میں ظالم نہیں ہوں، اور حبس تو جزا ہے کس کا؟ وَإِذَا انقضت مدت المزارعت والزرع لم يدرك. چلو اگر میں یہ زمین 6 ماہ کے لیے تبلیغی کو دے دوں کہ اس میں گندم اگاؤ، اس نے بیج بویا، 6 ماہ گزر گئے لیکن ابھی فصل کچی ہے، 7ویں مہینے جا کر کے فصل پک گئی، تو 1 مہینہ زائد لگا یا نہیں لگا؟ ہاں، اب یہاں 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ کہ وہ زائد مہینہ جو ہے اس کا نصف کرایہ مجھے دے دے، ایک. دوسرا یہ ہے کہ مدت کے اندر فصل کی خدمت مزارع کا فرض تھا، لیکن مدت ختم ہونے کے بعد مزارع اور مالک دونوں کا فرض ہے، دونوں فصل پر خرچہ کریں گے، محنت کریں گے. ٹھیک ہے. وَإِذَا انقضت مدت المزارعہ، اور جب پورا ہوتا ہے وقت مزارعات کا، وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرِكْ، لیکن فصل ابھی کچی ہے، پکی نہیں ہے، نُكَانَ عَلَى الْمُزَارِعِ، مزارع کا فرض ہے اجر مثل نصیبہ من الارض، کہ وہ اپنی حصہ فصل کا کرایہ دے گا. اگر زمین کا کرایہ 100 ہے تو وہ 1 مہینے کا، تو وہ مجھے کتنا دے گا؟ 50. الى ان يستصحر، والنفقۃ، اور خرچہ زرعی پر وقت پورا ہونے کے بعد، علیہما، دونوں پر ہے، علی مقدار حقوقہما، اگر نصف تھا تو خرچہ بھی نصف، اور اگر کاشتکار کا ثلث تو میری ثلثین تھے تو خرچہ بھی میرا ثلثین اور اس کا ثلث ہوگا. معنی ہو حتی یستصحر لأن فی تبقیت الزرع، وجہ یہ ہے کہ اگر 6 ماہ پوری ہونے کے بعد ہم کاشتکار کو کہے فصل کچی کاٹ لو تو اس میں نقصان، تو اس کی منفعت کے لیے ہم نے 1 ماہ باقی چھوڑا، اور جب اس کی منفعت ہے تو وہ نصف اجرت مجھے دے گا. لأن فی تبقیت الزرع، ہم نے جو فصل باقی چھوڑی 1 ماہ بأجر المثل تعطیل النظر، اس میں مساوات شفقت کی ہے، من الجانبین، مالک کو کرایہ ملا اور مزارع کا فصل جو ہے وہ پک گئی، وَيُشَارُ إِلَيْهِ، اور عمل دونوں پر اس لیے ہے لأن العقد قد انتہا، عقد تو ختم ہو چکا ہے، بانتہائی، جب وقت ختم ہوا، وہذا، وقت کے بعد عمل مال مشترک میں، اور مال مشترک میں عمل سب شرکا پر ہے. ہاں، میں نے یہ زمین تبلیغی کو دی کاشتکاری پر، اس نے بیج بویا، فصل نکل آئی لیکن فصل کچی ہے، اس دوران مالک کا انتقال ہوا. مالک کا تو مولوی صاحب اس صورت میں دیکھ بھال اور خدمت اور خرچہ عامل کی ذمہ ہے. کیوں؟ یہاں وقت ختم ہو چکا ہے یا وقت باقی، اور وقت کے اندر فصل پر جتنا خرچہ ہے وہ کس کا ہے؟ عامل کا ہے. بخلاف صورت کی اذا مات رب الارض، کہ شہید ہوتا ہے رب الارض، والزرع بقل، اور زرع بقل ہے، حیث یکون، کچا ہے، حیث یکون العمل فیہ علی العامل، لأن هناك، موت کی صورت میں، ابقینا العقد فی مدتی، ہم نے عقد کو باقی چھوڑا وقت کے اندر، اور عقد تقاضا عمل کا کرتا ہے کس کے اوپر؟ عامل. اور اما ہونا ارچ متن کی صورت ہے کہ وقت پورا ہو چکا ہے، نو العقد قد انتہا، وہ ختم ہوا، تو فلم یکن ھذا ابقاء ذلك العقد، وہ 6 مہینے میں عقد ثابت کی ابقاء نہیں ہے، فلم یختص العامل، تو عامل مختص نہیں ہے کہ ہم عمل اس پر واجب کریں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک اور مسئلہ، میں نے یہ زمین 6 ماہ کے لیے تبلیغی کو لی، 6 ماہ گزر گئے، فصل کچی ہے، 1 ماہ اور لگا. اب یہ 1 ماہ کا خرچہ عامل پر ہے یا مالک پر ہے یا دونوں پر؟ دونوں پر ہے. لیکن وہ سارا خرچہ میں نے برداشت کیا اور قضائے قاضی کے بغیر کیا یا عامل نہیں کیا، تو میں اس پر رجوع نہیں کر سکتا، وہ میری اوپر. ہاں، اگر سارا خرچہ میں کروں قاضی کے کہنے پر تو میں آدھا خرچہ اسے لوں گا، یا عامل سارا خرچہ کرے قاضی کے کہنے پر تو وہ آدھا خرچہ مجھ سے لے گا. لیکن اگر سارا خرچہ میں نہیں کیا بغیر قضائے قاضی کے تو میں اس پر رجوع دیتا ہوں.
فَإِنْ أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا اگر مالک عامل میں سے ایک خرچ کرے بغیر اذن صاحبہ اور بغیر امر قاضی کے فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ میں متبرع ہوں لِأَنَّهُ لَا وِلَایَةَ لَهُ عَلَیہ عامل کا مجھ پر زور نہیں ہے. وَلَوْ أَرَادَ رَبُّ الْأَرْضِ أَنْ يَأْخُذَ الزَّرْعَ بَخْلًا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. صورت مسئلہ کہ یہ ہے کہ میں نے زمین 6 ماہ کے لیے دے دی تبلیغی کو، 6 ماہ گزر گئے لیکن فصل کچی ہے، 1 ماہ مزید ضرورت ہے. مالک کہتے نہیں کچی فصل کاٹو، تو یہ کاٹ سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے نہیں کر سکتا. وقت ختم ہونے کے بعد اگر مزاری ارادہ کریں، رب الارض ارادہ کریں یا خذ الزرع بقلا کہ وہ فصل کو کچا لے لے، لم یکن له ذالک کیونکہ اس میں اضرار بالمضارع ہے. ٹھیک ہے. اور وقت ختم ہونے پر عامل نے کہا میں 1 ماہ کا کرایہ نہیں دے سکتا، میں کچی فصل کاٹ دیتا ہوں، تو اب مالک کو کہا جائے گا کہ یا کچی فصل تقسیم کرو یا یہ کہ تم خرچہ کرو اور آدھا خرچہ پھر اس سے لے لو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ورو اراد المزارع وقت ختم ہونے کے بعد مزاری نے ارادہ کیا ان یاخذو بقلا کہ فصل کچا تقسیم کرے، تو صاحب ارض کو کہا جائے گا اقلا الزرع فیکون بینہما کچی فصل کو اکیڑ دو، وہ تقسیم کرو ایک. او آتی قیمت نصیبی، دوسرا یہ کہ یار اس کا حصہ خرید لو. کیا کرو؟ یہ پیسے لو، گندم چھوڑ لو. تیسری صورت او انفق انت علی الزرع یا مالک کو کہا جائے گا کہ تو خرچہ کرو فصل پر اور ورجی بما تنفق فی ستی، اور رجوع کرو جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے اس کے. کیوں؟ لأن المزارع مزارع نے جب انکار کیا عمل سے لا یجبر علیہ، اس کو مجبور نہ کرو. کیوں؟ لأن ابقاء العقد ہم نے جو عقد کو باقی چھوڑا تھا بعد وجود المنہا وہ ختم ہونے کے بعد نظر لہو، اس میں تو شفقت کس کے اوپر تھا؟ عامل کے اوپر تھا. وقد ترک النظر لنفسی، اس نے شفقت کو قبول نہیں کیا. نو رب الارض مخیر بین هذه الخيارات الثلاث. سنتے ہو؟ لأن بكل ذلك جو بھی اختیار کرے مالک یستدفع الضرر، اس سے ضرر دفع ہوتا ہے. تو یا کچی فصل تقسیم کرے یا عامل کا حصہ خرید لے یا خرچہ کرے اور اس سے آدھا خرچہ لے لے. ولو مات المزارع بعد نبات الزرع فقالت ورثته نحن نعمل الى ان يسدا. چلو میں نے تبلیغی کو زمین دے دی 6 ماہ کے لیے، اس نے تخم ڈال کر فصل نکل آئی تو مزارع کا انتقال ہوا. اب تبلیغی کے بیٹے کہتے ہیں ابا جان کی کاشتکاری ہم کریں گے فصل پکنے تک. مالک کہتے ہیں نہیں، تو مالک انکار نہیں کر سکتا. مالک ولو مات المزارع مر جاتا ہے تبلیغی بعد نبات زرع فصل اگنے کے بعد، ورثہ نے کہا نحن نعمل ہم خدمت کریں گے الی یستصقد الزرع یہاں تک کہ فصل کی کٹائی ہو جائے. وابا رب الارض اور رب ارض انکار کرتا ہے. فلہم ذالک ورثہ کا حق ہے کہ وہ فصل کی خدمت کرے. لانہ لا ضرر علی رب الارض، رب الارض پر ضرر نہیں ہے. اور ورثہ جو خدمت کریں گے اس کی مستقل اجرت نہیں لیں گے، بلکہ اجرت وہی ہے جو باپ کے لیے مقرر ہو چکی ہے. وہ کیا ہے؟ نصب یا ثلث. ولا اجر لهم بما عملوا لان ابقينا العقد، کیونکہ ہم نے باپ کی موت کے بعد عقد کو باقی چھوڑا نظرا لهم ورثہ پر شفقت کے لیے. فان ارادوا قلع الزرع، چلو ورثہ نے کہا ہم کچی فصل کاٹتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو مالک کو وہ 3 اختیارات دیے جائیں گے. 3 ایک تو یہ ہے کہ کچی فصل تقسیم کرو، یا یہ کہ ورثہ کا حصہ خرید لو، اور یا یہ کہ سارا خرچہ کرو اور نصف خرچہ جو ہے ورثہ سے لے لو. فَإِنَ رَدُوا اگر ورثہ ارادہ کرے قلع الزرع کاٹنا فصل کا، نو لم یجبر علی العمل اس کو مجبور نہ کرو مزارعات پر. لما بینا اول مالک علی الخيارات الثلاث لما بینا، اور مالک کو وہ 3 اختیارات ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں. سنتے ہو؟ شکر ہے. وَكَذَلِكَ أُجْرَةُ الْحَصَّادِ وَالرِّفَاءِ وَالدِّيَاسِ وَالتَّجْرِيَةِ. فصل پکنے کے بعد جو ہے نا
4 اعمال اور وہ 4 مالک اور عامل دونوں پر. جب گندم پک جائے تو پہلا عمل کس کی ہے؟ کاٹنے کا. یہ کاٹنے کی اجرت دونوں پر ہے کیونکہ عقد تو فصل پکنے سے ختم ہوا. یہ اب مالی مشترک ہے تو کٹائی کی اجرت دونوں پر ہے. کٹائی کے بعد رفا کا عمل ہے کہ وہ اٹھا کر ایک جگہ میں جمع کرے تو رفا کی اجرت بھی دونوں پر ہے. اس کے بعد کوٹنے کی اجرت ہے کہ گندم کو کوٹو، مشین کے ذریعہ ہو یا بیل کے ذریعہ ہو یا ڈانگ کے ذریعہ ہو، یہ کوٹنے کا کی اجرت بھی دونوں پر. ٹھیک ہے. کوٹنے کے بعد چوتھا عمل صفائی کا ہے. ایسے اٹھاتے بھوسا ایک طرف ہوتا ہے اور گندم دوسری طرف ہوتی ہے. اس صفائی کی اجرت بھی دونوں پر ہے. کیوں؟ فصل پکنے کے بعد اب یہ عمل مشترک ہے اور عمل مشترک پر خرچہ بھی. یہ معنی ہے وَكَذَلِكَ دونوں پر ہے اجرت حسد کٹائی کا، والرفع اٹھانے والے کا، والدیاس کھوٹنے والے کا، والتزریع صاف کرنے والے کا، علیہما یہ مالک و عامل دونوں پر ہے بالحساب. بات سمجھ میں؟ اور اگر یہ عامل پر شرط کرے کہ کٹائی کی اجرت، اٹھانے کی اجرت، کھوٹنے کی اجرت، صفائی کی اجرت عامل دے گا تو مضارات فاسد ہوگی. فَإِن شَرَطَاهُ اگر عامل اور مالک شرط کرے یہ اجرت مضارعات میں عامل پر فسدت. اور یہ حکم مختص نہیں ہے بما ذکر من الصورت. یہ جو 4 اعمال کی اجرت دونوں پر ہے یہ اس صورت میں نہیں ہے کہ وقت ختم ہو جائے اور فصل بھی کچی ہو. نہیں، اگر وقت کے اندر پک جائے پھر بھی یہ 4 اجرت کن کے اوپر ہے؟ دونوں پر ہیں. اس لیے کہتے ہیں وَهَذَا الْحُكْمُ یہ 4 اجرتی جو دونوں پر ہے یہ مختص نہیں ہے مذکور صورت کے ساتھ. مذکور صورت کیا ہے؟ انقضاء المدت والزرع لم يدرک. ٹھیک ہے یا نہیں؟ بل ہوا عام یہ عام ہے جمی زراعت میں. اور وجہ یہ ہے کہ ان العقد یتناہا عقد مضارات ختم ہوا بتناہی زرع جب فصل پک گیا کیونکہ مقصود حاصل ہوا. فبقیہ مال مشترک بینہما اب یہ مال مشترک ہے. ولا عقد اور فصل پکنے کے بعد دوسرا عقد ہے نہیں. فیجب مؤونتہ تو اس کا مشقت اور بوجھ علیہما دونوں پر ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ عامل کے اوپر شرط کرے تو یہ شرط ہے، عقد اس کا مقتضی نہیں ہے اور اس میں مالک کا فائدہ ہے اور یہ شرط فاسد ہے. اور جب شرط کیا جائے عقد میں ذالک عامل پر اور ولا یقتضیہ عقد اس کا مقتضی نہیں ہے اور اس میں منفعت ہے احدہما مالک کا یفسد العقد کشرط الحمل. جیسے پٹھانوں میں مالک زمیندار کو کہتا ہے کہ آؤ ہمارے گھر سے گندم اٹھا کر چکی میں لے جاؤ اور آٹا بنا لو. ٹھیک ہے. اب تو وہ مالک کی گھر کی مختص چیز ہے. اب عامل پر اس کا پیسنا اٹھانا جو ہے وہ فرض نہیں ہے. جس طرح شرط کرے حمل کہ میری گندم اٹھاؤ وطحن اور آٹا بناؤ اس کو شرط کرنا عامل پر. اور امام یوسف سے یہ ہے انہو یجوز اذا شرطت علیک علی العامل. اگر عامل پر شرط کرے کہ کٹائی کا، اٹھانے کا، کوٹنے کا، صفائی کی اجرت عامل دے گا تو یہ جائز ہے للتعامل اعتبارا بالاستثناء. دیکھو استثناء تو قیاساً ناجائز ہے، بیع معدوم کا ہے، لیکن تعامل جاری ہے تو وہ کیا ہوا؟ جائز. اور یہ اختیار ہے مشائخ افغانستان کا. وقال الشمس الائمہ سرخسی ھذا هو الاصح فی دیارنا. افغانستان میں یہی صحیح ہے کہ عامل پر یہ شرط کرنا درست ہے. فالحاصل مصنف کہتے ہیں کہ تمام متون مزارعت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو خرچہ فصل پر پکنے سے پہلے ہوتا ہے وہ کس کی ذمہ؟ عامل کی. بات سمجھ میں؟ اور جو پکنے کے بعد خرچہ ہوتا ہے وہ عامل اور مالک دونوں پر ہے. حاصل یہ ہے انما وہ عمل قبل الادراک جو فصل پکنے سے پہلے ہے جیسے پانی پلانا والحفظ فصل کی چوکیداری وهو علی العامل وما كان منه بعد ادراک. اور جس عمل کی ضرورت
فصل پک جانے کے بعد ہے قبل القسمت فهو علیہما فی ظاہر روایت کالحصاد، جیسے کاٹنا و دیا سو کوٹنا و اشباہہما لا مبیننا۔ تیسرا وما کان بعد القسمت فهو علیہما، اور تقسیم کے بعد جب گھر میں گندم پہنچ گئی، ہر آدمی اپنے اپنے حصے کی مشقت اٹھائے کہ گندم کو اٹھائے، چکی میں لے جائے، آٹا پسوائے۔ والمعاملہ علی قیاس ھذا، اور مزارعت والمعاملہ اور مساقات جو آئندہ ہے یعنی باغوں کا معاملہ علی قیاس ھذا، یعنی میں نے آپ کو بادام کا باغ دے دیا تو پھل پکنے سے پہلے جو خرچہ ہے وہ عامل کرے گا، پھل پکنے کے بعد جو ہے دونوں پر ہے۔ والمعاملہ باغات کا لین دین یہ قیاس ہے اس پر، یعنی ما کان قبل ادراک ثمر، جو سیب پکنے سے پہلے ہیں، من السقی درختوں کو پانی دینا، والتلقی حضور شاخوں کو کاٹنا، والحفظ چوکیداری، فهو علی العامل، وما کان بعد الادراک، اور سیب پکنے کے بعد جو ہے کل جداد اس کا توڑنا، والحفظ حفاظت، فهو علیہما، اور اگر شرط کری جداد توڑنا سیب کا علی العامل نو لا يجوز بالاتفاق لأنه لا عرف فيه، وما كان بعد القسمت، اور تقسیم کے بعد فهو علیہما، ہر آدمی اپنے اپنے پر خرچہ کرے کیونکہ یہ مالی مشترک ہے، ولا عقد۔ ولو شرط الحصاد، اگر کٹائی شرط کری زرع میں رب الارض پر نو لا يجوز بالاجماع لعدم العرف فيه، کٹائی عرف میں مالک پر نہیں ہے۔ ولو اراد قصل القصی او جد الثمر بصرا او التقاط الرطب وذلك علیہما۔ چلو میں نے تبلیغی کو زمین دے دی، اس نے بیج بویا، فصل ابھی کچی ہے، ہم دونوں نے مصالحت کی کہ کچی فصل کاٹتے ہیں، فیصلہ کے بعد عقد ختم ہوا، اب کٹائی کا خرچہ جو ہے عامل پر ہے یا دونوں پر ہے؟ دونوں پر ہے، کیونکہ فصل اگرچہ کچی ہے، مدت باقی ہے، لیکن ہم نے عقد کو ختم کیا تو اب یہ مالی مشترک ہے تو کٹائی کا خرچہ ولو ارادہ، مالک اور مزدور ارادہ کرے قصل القصیل، کاٹنا کچی فصل کا، او جد الثمر بصرا، اور دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ کاٹتے ہیں کھجور کو کچا، والتقاط الرطب، اور توڑتے ہیں سبزیوں کی بوٹوں کو، فذلک علیہما، خرچہ دونوں پر ہے، لأنہما انہیا، ان دونوں نے ختم کر دیا عقد کو، لما عزما، جب انہوں نے ارادہ کیا، علی الفصل، کچا فصل کاٹنے پر، والجداد، اور کچے پھل کاٹنے پر، بصرا جب کچا ہو، فصار کما بعد الادراک، جیسے پکنے کے بعد ہے، اور پکنے کے بعد خرچہ دونوں پر ہے، تو پکنے سے پہلے جب ختم کرے دونوں پر ہے۔ واللہ اعلم۔ کتاب المساقات، مساقات کتنے ورق ہیں؟ ایک دن میں زراعت ماغا حاصل یہ سوی کن کہ دا فخیدون مخی خرچہ عامل رسو